دیش میں جتنی دولت تھی آج تک اتنی دولت اس دیش کے اندر پیدا نہیں ہوئی. کوہ نور کس کے زمانے میں تھا؟ کوہ نور کس کے زمانے میں تھا؟ یاد ہے کوہ نور اس کی اتنی قیمت تھی کہ اگر اس کوہ نور کو بیچ کر 7 دن تک بھارت کے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا. یہ کوہ نور کن کے زمانے میں تھا؟ مغل امپیرر کے زمانے کے اندر تھا. مغل امپیرر نے مسلمانوں کو اس دیش کو کیا دیا؟ پروف چاہیے، ثبوت چاہیے. آگرہ کا تاج محل دیا. آگرہ کا وہ تاج محل جو پوری دنیا کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. قطب مینار کی بلندی کن کی دی ہوئی؟ انہی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے. مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کن کی دی ہوئی؟ انہی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے. جامعہ ملیہ یونیورسٹی ٹاپ 10 میں سے ٹاپ 1 کا یونیورسٹی بھارت کے اندر کس کا نام آتا ہے؟ جامعہ ملیہ کا نام آتا ہے. 1919 میں اس کی بنیاد ڈالنے والے کا نام مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہے، جس نے جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی. کس نے دیا؟ یہی مسلمانوں نے دیا. آج مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بناتے ہو. کس بات کی عداوت اور نفرت ہے؟ کس بات کی؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ان کے پوروج نے ظلم و زیادتی کی تب جا کر اسلام پھیلا. نہیں بھائی، غلط اتہاس، یہ بالکل غلط اتہاس. میں ایک واقعہ بتاؤں. کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا تب اسلام کا پرچار ہوا اور اسلام 1450 سال پہلے آیا. نہیں، اسلام آیا ہے اس دھرتی پر پہلے ہی انسان سے. سب سے پہلا انسان جب اس دھرتی میں آیا ان کا کلمہ کیا تھا؟ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم. حضرت آدم کون ہے؟ ہمارے دادا. حضرت آدم کہاں پر آئے؟ شری لنکا، جواد نامی پہاڑ کالی کٹ مالابار کے علاقے میں. مالابار، کالی کٹ، لکادیپ، سرندیپ، یہ کہاں ہے؟ یہ بھارت کے حصے میں ہے. ابھی شری لنکا الگ ہے لیکن سرندیپ، لکادیپ، کالی کٹ کیرلا کے اندر یہ بھارت کا ایک حصہ. وہاں پر آئے اور ہم سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اس دیش کے ناگرک نہیں ہو، تم چلے جاؤ بنگلہ دیش، افغانستان، تو آپ ایک بات کہنا ہمارے ابا کا گھر ہے، یہ ابا کا، یہ بھارت میرے باپ کا ہے. کیسے؟ آپ کا دادا مر جاتا ہے تو آپ کے دادا کی پراپرٹی کا مالک کون ہوتا؟ آپ کا ابا ہوتا ہے. آپ کا ابا مر جاتا ہے تو پھر اس کی پراپرٹی کا مالک کون ہوتا ہے؟ آپ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارا دادا کون؟ حضرت آدم. اور حضرت آدم کہاں پر آئے؟ لکادیپ، کالی کٹ میں. اور کالی کٹ میں جب انہوں نے قدم رکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے انسان ہے وہ ان کا گھر ہوا. جب ان کا گھر ہوا ہمارے دادا کا گھر کالی کٹ، تو کالی کٹ بھارت کا حصہ. تو بھارت ہمارا گھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا دنیاوی اعتبار سے. اب اگر کوئی بولے کہ تم اس دیش کے ناگرک نہیں ہو، کیوں بھائی؟ ہمارے ابا دادا کا گھر ہے، ہمارا دادا یہاں پر آئے، تم کیسے بھگاؤ گے جی؟ ہاں، ہم اس دیش میں کی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی دیش کی مٹی میں ہم دفن ہو جاتے. ہم تمہارے ڈرانے سے ڈریں گے نہیں. اگر کوئی لوگ یوں کہتا ہے کہ نہیں تشدد کے ساتھ، میرے بھائیو سب سے بڑی جو نفرت ہے وہ یہ ہے کہ مغل بادشاہوں نے ظلم کیا. اگر کسی بادشاہ نے ظلم کیا ہے تو یہ ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں. مسلم بادشاہ میں لڑائی ہو جاتی تھی، ہندو بادشاہ میں لڑائی ہوتی تھی. کیوں؟ ان کو اپنی کرسی چاہیے، گدی چاہیے. اگر کسی مغل امپیرر نے ظلم و زیادتی کی، جیسے اورنگزیب کا نام آتا، اورنگزیب نے 6 مندر بھی بنایا. مغل امپیرر نے ظلم و زیادتی کی، ان سے زیادہ انہوں نے سخاوت کا کام کیا. اور اس دیش میں کسی نے بھی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا. اس دیش میں زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلام اس دیش میں آیا. چودہ سال بھی نہیں ہوا تو کیسے آیا؟ کس حساب سے آیا؟ اگر زبردستی اسلام کا پرچار کیا جاتا
عبد الحمید عبد الواسع خان کا موتی سنگھ کون تھا؟ ایک عام آدمی تو تھے نہیں، بلکہ موتی سنگھ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ کہاں کہ میں تاریخ بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا، موتی سنگھ راج گڑھ مدھیہ پردیش کے ایک بادشاہ تھے، اور ان بادشاہ کا زمانہ کب پایا جاتا ہے؟ بہت پہلے نہیں، بلکہ 1880 میں انگریز کے زمانے میں موتی سنگھ کرسی پر بیٹھتا، اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد کیا اعلان کرتا کہ جتنے بھی ہمارے آفس میں مسلمان ہیں، ٹوپی اور داڑھی والے ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہم کسی بھی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ کون کہہ رہا تھا؟ موتی سنگھ، بادشاہ، راجا، مہاراجا کہہ رہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، جاؤ ہم تمہارے کلموں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے۔ تمہارے قرآن نے عورتوں کے حق لوٹ لیے، تمہارے قرآن نے عورتوں کو پردے میں لا کر ڈال دیا، عورت ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ تمہارے قرآن نے جہاد کی بات کی ہے، تمہارے قرآن نے ظلم و زیادتی کی بات کی ہے۔ اس طرح کے الیگیشن سے انہوں نے لگائے۔ تو میرے بھائیوں، پھر پتہ ہے کچھ دنوں کے بعد یہی موتی سنگھ کون بنا؟ عبد الواسع خان بنا۔ یہی موتی سنگھ، کسی نے تلوار سے نہیں ڈرایا تھا، کسی نے ان کو دھمکایا نہیں تھا کہ موتی سنگھ تم کلمہ پڑھو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ ہر وقت 50 60 باڈی گارڈز اس کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی ڈرا بھی نہیں سکتا تھا۔ پتا اس نے ایک قانون اور کیا لگایا کہ کوئی بھی مسلمان میرے نظروں کے سامنے 12 بجے سے پہلے نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان آ جائے تو اس کو اتنا مارو کہ اس کو لنگڑا کر دو، اس کو اپاہج بنا دو۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو تاریخ اٹھائیے، انڈین انسائکلوپیڈیا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر یہ باتیں لکھی۔ کیا کہا کہ کوئی بھی مسلمان میرے نظروں کے سامنے 12 بجے سے پہلے اگر دکھ گیا تو اس کو مارو، اور ایک بھی مسلمان میری آفس میں، میرے علاقے میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی نفرت، اتنی تشدد نفرت پھیلائی گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک روز یہ موتی سنگھ اپنے لشکر کو لے کر شکار کرنے جاتے، گئے ندی کے کنارے، وہاں ایک مسلمان بیچارہ مل گیا، فجر کے وقت تھا، وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ موتی سنگھ کی نظر پڑی، اتنا مارا بیچارے کو، اتنا مارا اس مسلمان کو۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اتنا تھا کہ تم میرے سامنے آئے کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ موتی سنگھ جا رہے ہیں، وہ تو وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ تو اس کو اتنا مارا۔ اس کی ماں آئی، ماں نے کہا کہ موتی سنگھ جہاں پناہ، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ایک ہی بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اگر یہ مر گیا تو اس کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے اوپر ظلم نہ کرو، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو راجا ہیں، آپ دان کر دیجئے اس کی زندگی۔ نہیں مانا، پھر بھی مارا۔ اس کی بیوی آئی کہ یہ میرا سہاگ ہے، اجڑ جائے گا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں منتی کرتی ہوں، میں گزارش کرتی ہوں کہ معاف کر دیجئے میرے شوہر کو، اس نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کی تھی، اگر پتا ہوتا کہ آپ ہیں تو یہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آتا۔ پوچھو اس ظالم بادشاہ سے کہ اس کا کیا قصور تھا؟ آپ کو بادشاہ کی کرسی ملی تھی، آپ کو ایک ایک پرجا کی رکشا کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے، اگر کسی کو گدی دی جاتی ہے تو لوگوں کی رکشا کرنا چاہیے، اور ایسا اتہاس صرف اسلام کے خلفائے راشدین نے بتایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو چکر لگاتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی غریب بھوکا تو نہیں ہے، کوئی یہودی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی نصارہ بھوکا تو نہیں ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنے محلے کے ایک غریب کی خبر گیری کرتے تھے کہ کس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے تو وہاں پر کچھ لے جا کر پہنچاؤں۔ بتاؤ ان ظالموں کو جو اسلام کی راجنیتی پر، جو مسلمانوں کی بادشاہت پر اعتراض کرتے ہیں، آج تو ایک ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہو تو 10 3 لاکھ روپے کے سوٹ پہنتے ہو آپ جناب۔ یہ پیسے کن کے؟ تمہارے نانا کے نہیں، اس جنتا کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ تم ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ بیٹی مار دی جاتی ہے، کہاں؟ اناؤ کی دھرتی پر 3 دن 4 دن پہلے 3 بیٹی کی ہتیا کی گئی، اور آپ یہاں بنگال کی دھرتی پر ریلی کرتے رہے۔ میرا ادھیکار ہے ایک ناگرک ہونے کے ناطے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے،
لا اینڈ آرڈر مینٹین کیوں نہیں ہوا؟ وہ 3 معصوم بچی ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا، ان کی عزت لوٹی گئی۔ کون ہوتی ہے بیٹی؟ کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ صرف بولو گے، ان کی عزت کی رکشا نہیں کرو گے؟ گاؤں شالہ بنانے کے لیے 2 لاکھ روپے بھیجتے ہیں آپ، اور انسان کی شالہ بنانے کے لیے اندرا آواس کے لیے 1.5 لاکھ دیتے ہیں آپ۔ جانور کے گھر کے لیے 2 لاکھ روپے اور انسانوں کے گھر کے لیے 1.5 لاکھ روپے۔ واہ بھائی واہ، کیا حکومت ہے! ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو 2 لاکھ روپے آپ جانور کے گھر خرچ کرنے میں بنا رہے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، وہ پیسہ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں خرچہ کر دیتے تو ان 9 کی بیٹی کی جان بچ جاتی۔ 3 بیٹیوں کی عزت خطرے میں چلی گئی، جان خطرے میں چلی گئی۔ ہم پوچھ سکتے، ہم سرکار سے پوچھ سکتے، پی ایم سے پوچھ سکتے ہیں، سی ایم سے پوچھ سکتے، ہم ہوم منسٹر سے پوچھ